السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس سورہ توبہ کی میں قرآن اور تفسیر پڑھ کے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اسی لیے میں بیچ بیچ سے بھی پڑھتا ہوں، تو اسی لیے میں بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون و غمخوار ہیں، جس طرح حدیث میں ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب تشبیق الاصابع فی المسجد وغیرہ، مسلم باب تراحم المؤمن وتعاطفہم وتعاضدہم۔ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر۔ صحیح مسلم باب مذکورہ والبخاری کتاب الادب باب رحمت الناس والبہائم۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تپ کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف یعنی نیکی اور بھلائی، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر یعنی برا قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔ نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی ہمیشگی کے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی کی صورت میں ملے گی۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الرقاق و کتاب الجنہ۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم ہے اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واضح نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے
کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔ غلطتہ غافتہ کی ضد ہے جس کے معنی نرمی و شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے غلطتہ کے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام ہے، محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ہی خلاف ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر سکتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا۔ جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے، بلکہ حلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں، مثلا تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا ہے۔ ملحوظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تونگری کا ظاہری سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اس لیے آیت میں من فضلہ واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ مومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقنا ولنکونن من الصالحین۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بن وتولوا وہم معرضون۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے، لیکن سندن یہ صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ
نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ وما وعدوا وبما کانوا یکذبون۔ پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اس میں منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متطوعین کے معنی ہیں صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ جہاد کے معنی محنت و مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے، یعنی زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری و نمود و نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے صدقے سے بے نیاز ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ توبہ، مسلم کتاب الزکوٰۃ باب الحمل اجر یتصدق بہا۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے، یعنی منافقین سے استہزاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے، یا یہ بددعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ 70 کا عدد مبالغے اور تکفیر کے لیے ہے، یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی، اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، الدہر 3، وہدیناہ النجدین، البلد 10، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔